مظہر عباس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی مذاکرات کے لیے ریڈی ہے یا نہیں ہے، اور جس طرح سے کچھ لیڈران کی جانب سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، بانی کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کرنی، تو جو سچویشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے، اور کیا حکومت بھی مذاکرات کے لیے ریڈی ہے؟ دیکھیں، دونوں طرف سے ایک تو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اعتماد سازی کا ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ تو چلتا رہتا ہے، اسپیکر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اعظم ندیر تارڑ صاحب کا سنیں، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ آپ ماضی میں مذاکرات جو ہوئے ہیں اس کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ایک طے کیا جاتا ہے کہ ہاں اب ہم مذاکرات شروع کر رہے ہیں، لہذا مذاکرات شروع ہونے کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بیانات نہیں دیے جائیں گے۔ ایک ماحول، وہ ماحول نہ حکومت بنا رہی ہے نہ تحریک انصاف کی طرف سے ہو رہا ہے یہ بات۔ تو کیونکہ کوئی میڈیٹر نہیں ہے، سارا مسئلہ ماضی میں میڈیٹرز ہوتے تھے، وہ میڈیٹ کرتے تھے۔ یہاں کوئی میڈیٹر نظر نہیں آ رہا جو دونوں سے بات کرے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ مذاکرات باضابطہ اور مذاکرات شروع کریں تو کیا حکومت کی طرف سے یہ جیسچر ہوگا کہ عمران خان کو جیل سے کسی گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیں؟ اگین میں نے کہا کہ جو ماضی کی مثالیں سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں اور ماحول بنائیں۔ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو الگ بات ہے، ناکام ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ تو سر یہ حکومت یہ سیاسی رسک لے کیوں رہی ہے کہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ سارا رسک ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ دیکھیے، یہ ساری خبریں اس طرح کی چیزیں کہ وہ جی بہت سے لوگ تیار ہو گئے ہیں، یہ سب آپ اسپیکولیٹو اسٹوریز ہیں۔ کوٹ ان کوٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں، کس سے نہیں کرنا چاہتے، پی ٹی آئی کس سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، کس سے نہیں، ایک کلیئرٹی پی ٹی آئی کے اندر آنی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مذاکرات براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر حکومت کیا کرے؟ پھر حکومت کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ جائیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کو جواب دیتی ہے، آپ سے کرتی ہے تو آپ کر لیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی تو اب اس میں حکومت کیا کرے؟ حکومت جو چیز کر سکتی ہے، پہلی چیز یہ کہ تحریک انصاف میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہاں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں حکومت سے، چاہے وہ جو بھی اس کے پیچھے وہ ہو۔ اب حکومت کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ ان کی طرف سے اگر مثبت جواب آتا ہے تو پھر انہیں ماحول بنانا پڑے گا۔ وہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، انیشل مذاکرات جب ہوتے ہیں تو جن لوگوں پہ آپ کی جو ہے اس طرح کے کیسز بنائے گئے ہیں جو سیریس نیچر کے نہیں ہیں، تو آپ گڈ ول جیسچر کے طور پہ ان کو رہا کرتے ہیں۔ آپ اس میں پھر آپ بنیاد بناتے ہیں کہ مذاکرات کن کن نکات پر ہوں گے، اس کے لیے کنسنسس بنتا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے لیڈر سے جا کے ملیں، ملاقات کریں، ان سے گائیڈ لائنز لیں۔ اسی طرح تحریک انصاف جو ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کرے، اور زیادہ بہتر ہو اگر ٹاپ لیول پہ مذاکرات ہوں۔ تو یہ جو ماحول ہے، مجھے لگتا نہیں، پہلے بھی جب مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہی تھا کہ ٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ جو مذاکرات کر رہے تھے وہی شام کو ٹی وی پر آ کے ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کرتے تھے۔ تو اب تک مجھے وہ مذاکرات کی زبانی جمع خرچ تو بیانات نظر آتے ہیں، لیکن کوئی بھی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی مذاکرات کے لیے دونوں طرف سے، اور نہ ہی کوئی ایک ایسا ماحول بنتا نظر آیا کہ جس میں یہ کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی طرف گیا ہو۔ آپ اس میں تحریک انصاف کو بھی الزام دے سکتے ہیں اور پھر حکومت کو بھی دے سکتے ہیں اس میں۔ تو تحریک انصاف میں کلیئرٹی آنی چاہیے کہ گورنمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے۔ اگر گورنمنٹ سے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے تو کلیئر کہہ دیں کہ گورنمنٹ سے نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر تحریک انصاف جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، پھر تو آپ حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ بالکل سر، تو مطلب اور اگر آپ حکومت سے جی سر جی، تو اگر آپ چیز یہ کہ ان میں حکومت کی طرف سے جو چیزیں ہیں، اب یہ جیسے آج قانون میں ترمیم لا کے گئے، اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ملک میں آپ فنڈامنٹل رائٹس کو کل کر رہے ہیں۔ آپ کس دن یہ قانون لا رہے ہیں؟ 4 دن بعد ہی لے آتے، یوم آزادی کے بعد ہی اس طرح کے قانون کو لے آتے۔ اول تو اس کو لانے کی یہ چیزیں اوور لیجسلیشن، اس طرح کی قانون سازی ماضی میں بھی کی گئی، اور ماضی میں آج کے حکمراں ماضی میں اس پر تنقید کرتے تھے، ماضی کے حکمراں اس وقت جب اپوزیشن میں تھے اس وقت اس پر تنقید کرتے تھے۔ بدقسمتی یہی رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کہ جو جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کا موقف ایسے قوانین کے بارے میں کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہی لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا موقف کوئی اور ہوتا ہے۔ لیکن یہ
بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قانون ہے. اس سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے یہ کہنا کہ کوئی دہشت گرد ہو، بالکل دہشت گردی کے خلاف آپ کو مؤثر لڑائی لڑنی چاہیے. آپ کو اپنی پولیس کی طاقت کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ کا قانونی عدالتی نظام ایسا ہو کہ جس میں فوری انصاف ہو، فوری سزائیں ہوں اس کے اندر. لیکن آپ کسی کو انہرٹ کیے بغیر 90 روز تک کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جو ایک قانونی راستہ ہے، جو ایک آئینی راستہ ہے، آپ یا تو کہہ دیں کہ 1973 کا آئین ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے 1973 کا آئین تو آپ نے 1973 کے آئین کے مطابق چلنا ہے. یہ اس طرح کے اقدامات اور یہ خود موجودہ حکومت جو ہے یہ خود سوچے کہ جب یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا قانون لائے تھے، انسداد دہشت گردی ایکٹ لے کر آئے تھے 97 میں، اس کے بعد نواز شریف اور مسلم لیگ کے لوگ خود اسی قانون کے تحت گرفتار ہوئے تھے. ان پہ اسی طرح کی تو دفعات سر ڈال آنے دی والے گئی. وقتوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کے گلے کا پھندا بھی یہ بن سکتا ہے